الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 34واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 23 مارچ 2023 عیسوی کا دن ہے۔ تقریباً 23 کروڑ آبادی والے اس پاکستان کی تمام آبادی کا استحصال کرنے والے یہ چند سرمایہ دار، اور اسی طرح دنیا کی اربوں کی آبادی کا استحصال کرنے والے یہ چند صہیونی بینکار یا فاریکس کے ٹریڈ والے یا ایک آنکھ کی نشانی کے دجل والے اداروں سے متعلقہ لوگ پوری بنی نوع انسان کا استحصال کر رہے ہیں، ایزی منی، میسر کے نام پر، اور سود بھی ان کے اداروں میں ایک جزو ہے۔ ایزی منی کا کانسیپٹ بھی ان کے ہاں ایسا ہے کہ جو بروئے قرآن منع ہے۔ فاریکس پیرٹی کا ہر روز چینج ہو جانا، ہر روز بدل جانا، یہ اسی ایزی منی کا ایسا ڈرامہ ہے، ایسا ظلم ہے، ایسا دھوکہ ہے، ایسا ڈاکہ ہے جس کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے، اور یہی ان پروگراموں کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور وہ بنی نوع انسان پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں، اور جو ہمارے اپنے مذہبی طبقے والے ہیں وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر بھی مسلمان ہو جائیں۔ اسی طرح جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آج کے اس پروگرام میں کچھ عرض معروض پیش کرتے ہیں کہ ابھی مارچ 2023 ہی میں بھارت کے شہر دہلی میں G20 کے فارن منسٹرز کا ایک اجلاس ہوا ہے، میٹنگ ہوئی ہے۔ G20 یعنی دنیا کے جو 20 بڑے صنعتی ممالک ہیں ان کا فارن منسٹرز، وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا بھارت کے شہر دہلی میں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت ایک طرف امریکہ سے دوستی لگائے ہوئے ہے اور دوسری طرف روس سے دوستی لگائے ہوئے ہے، اور یوکرین کے معاملے پہ یہ والا اجلاس یعنی یوں کہہ لے کہ بے نتیجہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اس بے نتیجہ اجلاس کے باوجود اس کی چند باتیں بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ الہامی کتابوں کا وہ بھولا بسرا سبق جو ابراہم ایکارڈ کرنے والوں کو تو یاد نہیں ہے لیکن بچھڑا پوجنے والوں کو یاد ہے، بتوں کے پجاریوں کو وہ سبق یاد ہے۔ وہ کیا ہے وہ دیکھیں، غور کریں، رشیا ٹی وی یا کوئی بھی عرب نیوز، ہندوستان ٹائمز، کچھ بھی آپ اخبار عالمی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس G20 کے اجلاس میں بھارت کے نریندرا مودی نے جو نعرہ لگایا، جو مودی کا سلوگن تھا، وہ ان کے اپنے ویدک اسکرپچر میں سے، مہا اپانشد یہ ان کی یعنی کتابوں میں سے ہے، اور ویدک اسکرپچر میں سے ان کی وید میں سے بڑا کمال ایک جملہ ہے۔ ان کا تلفظ ہے وسودھیوا کٹمبکم۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، انگلش میں اگر اس کی قریب ترین ٹرانسلیشن دیکھی جائے تو وہ بنتی ہے ون ارتھ، ون فیملی، ون فیوچر۔ یعنی اردو زبان جاننے والوں کے لیے اس کا ترجمہ یہ ہے ون ارتھ ایک زمین، ون فیملی ایک خاندان، ون فیوچر ایک ہی اکٹھا مستقبل۔ تو نعرہ یہ بہت اچھا ہے، اب عملی طور پر حاکم اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر یہی نریندرا مودی صاحب کشمیری مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، یا بھارت کے اندر جو عیسائی، مسلمان، سکھ اور للت وغیرہ دلت، ان کی دیگر ہندوؤں کی جو نچلی ذاتیں ہیں، ان اقلیتوں پر جو ہونے والے مظالم ہیں، اب وہ کوئی دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور پھر اسی نریندرا مودی کے جو ساتھی ہیں وہ مسلمانوں کو یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ بھئی تم ہندوستان چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو بھئی اگر تم یہ ون ارتھ، ون فیملی، ون فیوچر کا نعرہ لگاتے ہو
تو پھر مسلمانوں کو یہ دھمکیاں نہ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، اور اس تضاد کو دور کرنے کے لیے ہم تمہیں تمہارے نعرے کا مکمل سبق یاد کروا سکتے ہیں مسلمان حکمرانوں سمیت۔ وہ یہ ہے کہ ون ارتھ، ون فیملی، ون فیوچر، یہ بڑا خوبصورت نعرہ ہے، سچا نعرہ ہے، لیکن اس کی عملی اور مکمل تصویر یہ ہے کہ اس میں ون کرنسی بھی ایڈ کر لیں، یعنی ایک عالمی کرنسی، جس میں کہ یہ نہ ہو کہ 285 روپے کا ایک یعنی بنڈل دے کے تو $1 ملے، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ 40,000 ایرانی ریال دے کے $1 نہ ملے، 3.25 سعودی ریال دے کے تو $1 نہ ملے، یعنی یہ جو فارکس کی پیرٹی کا دجل ہے، یہ بعض حالتوں میں سود کی بدترین شکل ہے، اور بعض حالتوں میں میسر یعنی ایزی منی اور جوئے کی ایسی قسم ہے کہ جو بروئے قرآن ممنوع ہے۔ اب ون کرنسی کو آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو اقوام متحدہ کے بڑے بڑے گرو ہیں، برطانیہ، امریکہ، یہ خود تو سامراجی ڈاکو تھے، اور اب اسی سامراجی ڈاکوؤں کو تحفظ دینے کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ ان کو ویٹو پاور بھی دیتا ہے، اور یہ نہیں ان سے پوچھتا کہ بھئی تم نے جو یہ 300 سال تک بنی نوع انسان کو غلام بنائے رکھا، اس کا حساب تو دو، وہ ڈاکے کا مال واپس تو کرو، وہ قتل و غارت گری کا، وہ زخموں کا بدلہ تو دو، بے شک اپنی توریت کے مطابق دے دو، بے شک اپنی انجیل کے مطابق واپس دو، لیکن دو تو صحیح واپس۔ کوئی اقوام متحدہ، کوئی بھی ادارہ، OIC، عرب لیگ، کوئی ان کے ڈاکوؤں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے پہ تیار نہیں ہے، اور الٹا حال یہ ہے کہ مکہ کے حکمران بھی عالمی برادری کو کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کا مسئلہ حل کروائے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی جنہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہے ان کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں کہ جناب آپ مسئلہ حل کر دیں، سبحان اللہ۔ چلیں خیر، فائنانس اور ڈالر اور ڈاکے کے اس موضوع پر جو یہ باتیں چل رہی ہیں، اس میں ہندوؤں کے لیے بھی اور مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی یہ عرض ہے کہ G20 میں تو سعودیہ عرب بھی شامل ہے۔ سعودیہ عرب کو وہ سبق یاد نہیں ہے جو بچھڑا پوجنے والے اور بت پوجنے والے ہندو نریندرا مودی کو یاد ہے، یعنی ون ارتھ، ون فیملی، ون فیوچر، اور اسی میں قرآن کے مطابق اگلا سبق یہ ہے کہ کرنسی بھی ون ہونی چاہیے، یعنی اگر ایک بندہ پاکستان میں 30 دن کام کر کے اپنی مزدوری کمائے، اور ایک قادیانی یا کوئی بھی کسی بھی مذہب کا وہ کینیڈا میں بیٹھے ڈالر کما کے اپنی فیملی کو پاکستان بھیجے، تو اس کے بیٹھے بیٹھے جناب 30 دنوں کی کمائی قوت خرید بڑھ گئی، اور ایک پاکستانی روپے کمانے والے مزدور کی قوت خرید کم ہو گئی۔ یہ ظلم بند ہونا چاہیے، ریگارڈ لیس آف ریلیجن، کہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، یہ جو فارکس کی پیرٹی کا ڈرامہ ہے، دجل ہے، ظلم ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ون ارتھ، ون فیملی، ون فیوچر کا اگلا سبق، مکمل سبق یہ ہے کہ ون کرنسی ہونی چاہیے، یا کم از کم کرنسی کی پیرٹی 1:1 ہونی چاہیے۔ 1 روپے میں $1، $1 میں 1 یورو، 1 یورو میں 1 ریال، 1 ریال میں 1 ایرانی دینار، 1 ایرانی دینار میں 1 بنگلہ دیشی ٹکا، یعنی 1:1 کی پیرٹی پہ جب آ جائے گا تو بنی نوع انسان کے حقوق پر یہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ختم کب ہوگا؟ جب الہامی اور ویدک اسکرپچر کے مطابق ون ارتھ، ون فیملی، ون فیوچر کو حقیقی طور پر مانا جائے اور لاگو کیا جائے، کیونکہ یہی سبق قرآن میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین دنیا کا سلسلہ قائم فرمایا تو فرمایا فرشتوں کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین کے لیے خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں۔ کون؟ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام۔
تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن کے سبق کو مکہ والے تو بھول چکے ہیں، انہوں نے اپنی سلطنت کا نام KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ رکھا ہے، کنگڈم رکھا ہے، خلافت نہیں رکھا۔ کے سے کنگڈم بنا لیا، کے سے خلافت نہیں بنایا، حالانکہ خلافت کا سبق قرآن پاک میں ہے۔ گویا کہ قرآن پاک میں ون ارتھ، ون فیملی، ون فیوچر کا جو سبق انی جاعل فی الارض خلیفہ کی صورت میں رقم فرما دیا گیا، اس کے سب سے بڑے منکر یہ آل سعود ہیں۔ اور ون کرنسی کو عملی طور پر ختم کرنے والے، ڈالر اور ریال کی پیرٹی کو 1 USD = 3.75 سعودی ریال پہ پیگ کرنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، اور یہ حدیث آج بھی بخاری شریف میں موجود ہے، وہ کتاب جس کو آل سعود سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ اور حقیقتاً انی جاعل فی الارض خلیفہ کے سب سے بڑے منکر بھی یہی آل سعود ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔